کے طور پہ مدعو کیا گیا اور اس پروقار تقریب میں بچوں کی تقاریر سننے کا موقع دیا گیا۔ مجھے انتہائی مسرت اور خوشی اس بات کی ہے کہ بچوں نے جس انداز سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، جو آج کا عنوان تھا، جو اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں بات کی گئی سنت نبی کی روشنی میں، بہت اچھے انداز میں تمام بچوں نے اس کے اوپر دلائل دیے اور اپنے نقطہ نظر کو پیش کیا۔ بلا شبہ یہ جو آج کا عنوان ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ہم سب کے اوپر ایک اثر ہے۔ اسلام نے جو اصول دیے، جو ضابطہ اخلاق دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جو ہمیں اس لحاظ سے انہوں نے تعلیمات دی، اگر دیکھا جائے تو ان سے بہت زیادہ آج کل کے حالات میں ہم یعنی کہ اس سے دور بنیادی جو چیز میرے خیال میں ہے وہ وسائل کی برابر تقسیم اور معاشرے کے اندر انصاف کا بول بالا۔ جب تک معاشرے میں انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، جب تک وسائل کے اوپر جو چند لوگ، چند خاندان یا چند 100 یا چند ہزار لوگ وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ صحیح معنوں میں کہلانے کے قابل نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے۔ اسلام نے جو 5 بنیادی اصول ہیں، جو 5 بنیادی فرائض ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر اس میں دیکھیں تو زکوٰۃ وہ چیز ہے جو اس مسئلے کو حل کرتی ہے۔ اگر کوئی معاشی لحاظ سے صحیح طریقے سے پیسہ کما بھی رہا ہے، اسلام نے کیا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اس مال میں سے ہر سال غریبوں کو ایک حصہ دے۔ اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ کا جو نظام یا طریقہ کار رائج ہو جائے، میری نظر میں کوئی غریب اس ملک میں کیا اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ اس وقت سب سے جو بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات، اسلام کی جو بنیادی اصول ہیں، ان پہ صحیح معنوں میں عمل نہیں کیا جاتا۔ پیسے کی لالچ اور دنیا کی لالچ میں انسان اندھا ہو چکا ہے۔ اس کی مثال آپ آج کے جو حالات ہیں فلسطین کے اور غزہ کے، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔